بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر جہاں کا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اسے اپنے پن کا احساس بنا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کی پیر اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف کمزور جا بے لب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لختے چیرا ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہے، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ اس پہ غیرت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے، اسے تلاش اپنے آپ کی، اسے اپنے پن کی، جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہانے روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر بات کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یا رب، اب تک تم تالاب کے میڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو، دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم، اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہے کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا، اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہو۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئی تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منت سلوائے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہیں۔ اس نے ان کے دست نازنین سے پلیٹ لیے ہوئی کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں۔ وہ پھر خود ہی اپنے آپ اس بوکھلاہٹ پر بری طرح جھنپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر دلنواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ
مخاطب تھی۔ اوہ تو یہ ادائیں جلوہ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا صحرا اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا فریب ہوتا، فریب مطلب دھوکا، کیسا دھوکا ہوتا ہے۔ منٹوں میں آسمان پر، منٹوں میں زمین پر جھوٹ کیا اور سچ کیا، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلے سے چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھنا کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو، اس کی ساری کھرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح، مطلب جو گھڑی کا سیا گھومتا ہے، جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلقین، زمین سے منقطع، آسمان سے دور۔ یا الہی، کیا کہہ رہا ہے؟ یا الہی کہہ رہا، یا الہی یہ کیسا جہاں، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں، مطلب سکون نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آپ آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا، کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت، ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی اسے حیرت ہوتی اس کے اکثر چہروں کو، اسے حیرت ہوتی ان اہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس نے بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے میں عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کی اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب کئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا پاتے، پھر آج صبح ساری کائنات کو سویا ہوا چھوڑ کر اپنے کام میں چلی جاتی۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان سا چہرہ ڈھل گئی۔ بیوی کی مسکان کیسا معنیت رکھتی، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کہراتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم کما رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنیچر مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مسوری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پڑھائی خط آتا، وہ ہفتوں تک مزمل بولتے پریشان سا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر
हुई तो वो जी भर के रो भी ना सका। माँ की हालत की इत्तला मिली मगर वो सिर्फ तड़प कर रह गया। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुजार चुकने के बाद अचानक वहाँ की सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत के बादल मंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह सम रहा है। इनमें से बेशतर बगैर कुछ सोचे समझे ज़्यादे रह के ही रखते सफ़र बांधने पर मजबूर हो गया। वो भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका और अपने घर की दहलीज पर देर से बीते लम्हों को बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा, मगर उसे लग रहा है जैसे यह घर अब उसका अपना घर नहीं रहा। दरो दीवार की साख्त तो वही है, आराम के पैर और शरीफे के पैर भी वही है, मगर उसके कदमों के नीचे की ज़मीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप से घबरा कर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब है। मेरा चैनल अपना उर्दू चैनल कमर आलम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।